ویورز کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا انسانی اعضا جو بچے کی پیدائش کے بعد عام طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے وہ بھی 1 کروڑوں روپے کے غیر قانونی کاروبار کا حصہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اسلام آباد سے ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جس نے ہر دیکھنے اور سننے والے کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ ویورز، میرا نام ہے مناہل شیخ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ FIA کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت میں انسانی پلیسنٹا کی غیر قانونی پروسیسنگ اور سمگلنگ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ یہ کارروائی اسلام آباد کے پوش علاقے F7 میں کی گئی ہے، جہاں 2 گھروں پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں تازہ اور خشک پلیسنٹا برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور سنسنی خیز بات یہ ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں 3 چینی اور 2 پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلیسنٹا آخر ہے کیا چیز اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ وہ قدرتی تھیلی یا اعضا ہے جو دوران حمل ماں کے جسم کے اندر بنتا ہے۔ اس کا کام بچے کو آکسیجن اور خوراک پہنچانا ہوتا ہے، یعنی یہ بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن پیدائش کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور یہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے، جسے طبی زبان میں بایولوجیکل ٹشو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہسپتالوں میں اسے ویسٹ سمجھ کر خارج کر دیا جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، جب ایسی چیز کو چوری چھپے جمع کیا جائے، اسے باقاعدہ ڈرائر لگا کر خشک کیا جائے، پروسیس کیا جائے اور پھر بیچا جائے تو معاملہ ایک عام طبی بات سے نکل کر ایک سنگین جرم بن جاتا ہے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس گینگ پر الزام بھی یہی ہے کہ یہاں سے پلیسنٹا خشک کر کے بیرون ملک سمگل کر رہے تھے۔ اگلا سوال جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ آخر اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور لوگ اسے خریدتے کیوں ہیں؟ تو در حقیقت کچھ ممالک میں اسے میڈیکل ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس سے مہنگی دوائیاں اور اینٹی ایجنگ کاسمیٹک پروڈکٹس یعنی خوبصورتی کی کریمیں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ روایتی طریقہ علاج میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں پلیسنٹا کی اس طرح خرید و فروخت قانونی نہیں ہے، اور جہاں قانون اجازت نہ دے وہاں یہ دھندا ایک سنگین بین الاقوامی جرم بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بلیک مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اس لیے اس کی قیمت بھی فکس نہیں ہوتی، اور یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے لایا گیا اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مگر اس پورے کیس میں سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں انسانی پلیسنٹا آخر آ کہاں سے رہا تھا؟ کیا یہ شہر کے مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے عملے سے ملی بھگت کر کے جمع کیا جا رہا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا آرگنائزڈ نیٹ ورک کام کر رہا ہے؟ اور کیا اسے صرف پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا تھا یا ملک کے اندر بھی اس کا کوئی خریدار موجود ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب FIA کی تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ فی الحال ملزمان کے خلاف ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ یعنی ہوٹا 2010 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ FIA نے یہ بھی عزم ظاہر کیا ہے کہ انسانی اعضا کے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ کہانی آپ نے سنی، آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اسپتالوں کا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔